اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یدی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام پر غور کیا جائے تو دو باتیں ان میں سب سے اہم ہیں۔ پہلی، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام کسی ایک دیش یا دھرم کے لیے نہیں ہے، وہ سب کے لیے ہے۔ اور دوسری، ان کا پیغام آج سے 1500 سال پہلے جتنی مناسب تھی اتنی آج بھی مناسب ہے۔ جیون کا ایسا کوئی پہلو نہیں جسے بہتر بنانے، اچھائی کو قبول کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی پیغام نہ دیا ہو۔ ان کی باتیں انسانوں کو سچ کی راہ دکھاتی ہے۔ دنیا بھلے ہی بیاج کو اصل رقم کا کرایہ، چارج یا کچھ اور مانے، لیکن اسلام دھرم میں بیاج کو حرام مانا گیا ہے۔ اسلام کے مطابق بیاج ایک ایسا ذریعہ ہے جو امیر کو امیر بناتی ہے اور غریب کو اور زیادہ غریب۔ اس پرکار یہ ایکسپلویٹیشن کا ایک ذریعہ ہے جسے لاگو کرنے سے انسانوں کو بچنا چاہیے۔ اسلام بیاج کو کسی بھی روپ میں جائز نہیں مانتا۔ قرآن پاک میں صاف طور سے بیاج کو حرام مانا گیا ہے۔ اس میں انسانوں کے لیے کہا گیا ہے، ایمان والو، 2 گنا اور 4 گنا کر کے بیاج مت کھایا کرو، تم اللہ سے ڈرو۔ بیاج کھانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ غورطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام دینے سے پہلے عرب کے لوگوں میں بیاج کا کاروبار بہت زیادہ ہوتا تھا۔ اس سے امیروں کا تو فائدہ تھا، لیکن غریب اس کی بے رحم مار سے بچ نہیں سکتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود غریبی میں جیون بتایا تھا اور انہوں نے اس کاروبار سے کئی لوگوں کو مصیبتیں اٹھاتے دیکھا تھا۔ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ بیاج سے بھلے ہی انسان کو ایسا لگے کہ میرا مال بڑھ رہا ہے، لیکن اصل میں اس کا مال کم ہو رہا ہے۔ بیاج کی کمائی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اس سے انسان کی نیکیاں بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بیاج مال کو کم کرتا ہے، لیکن صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ ایسے مال میں برکت کرتا ہے۔ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ بیاج حاصل کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں اور اس کے لیے بہانے بناتے ہیں تو یہ ایک شیطانی وسوسے ہیں۔ جو لوگ بیاج لینے کو صحیح کاروبار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی یقین دلاتے ہیں کہ بیاج لینا صحیح ہے، تو ایسے لوگ بھی اس پرکار کے شیطانی وسوسے کے شکار ہیں۔ جو لوگ بیاج کھاتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہو سکیں گے، اسی طرح جیسے کسی کو شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ یہ اس لیے کیونکہ وہ ہی کہا کرتے تھے کہ کاروبار بھی تو بیاج کے سامان ہی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاروبار کو جائز کہا ہے اور بیاج کو پوری طرح سے حرام۔ قرآن پاک کے مطابق جو لوگ اس ہدایت کے بعد بیاج لینا بند کر دیں گے ان کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے۔ لیکن تمام جانکاری کے بعد بھی جو نہیں سنبھلا، جس نے بیاج لینا جاری رکھا، اس کے لیے آگے جہنم کے آگ ہے۔ اور جو انسان بیاج لیتا رہا ہے کیونکہ اسے جانکاری نہیں تھی، لیکن اب وہ یہ بات سمجھ چکا ہے، تو اس کے لیے قرآن پاک کا پیغام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور جو کچھ بھی بیاج میں سے بچا ہوا ہے اسے چھوڑ دو۔ یدی تم سچے دل سے ایمان رکھتے ہو، یدی تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے اصل رقم حلال ہے۔ نہ تم خود ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ یدی تمہارے پاس مال ہو تو ضرورت مند لوگوں کو قرض دو، انہیں واپسی کے لیے اتنا سمے دو کہ قرضدار انسان اسے آسانی سے واپس لوٹا سکے۔ کسی مجبوری کی وجہ سے اگر وہ سمے پر تمہیں مال نہ لوٹا سکے تو اس پر سختی مت کرو، اس کا اپمان مت کرو، اسے اور سمے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو۔ روزی کمانے کا غلط طریقہ، غلط وسیلہ، غلط راستہ نہ اپناؤ، کیونکہ کوئی انسان اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک پوری روزی اس کو نہ مل جائے۔ ہاں، اس کے ملنے میں کچھ دیری یا مشکلیں ہو سکتی ہے، اس وقت صبر رکھو، برے طریقے مت اپناؤ، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے صحیح جائز حلال طریقے اپناؤ، حرام روزی کے قریب بھی مت جاؤ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں، جس سے میری سبھی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔